اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 50، آیت نمبر 51۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اس کی تشریح مختصر سن لیجئے۔ تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ میری جو ریاض التفسیر آ رہی ہے اس میں دیکھ لینا، اس میں کئی قصے انشاءاللہ نقل کروں گا۔ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو اس حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کی سنت طریقے کا بیان ہے کہ جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے وہ یہ کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ ظالم ہدایت سے محروم رہتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کی تکذیب، آیات الہی سے اعراض اور مسلسل کفر و عناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کے استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم اور عصیان اور کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہی بھٹکتا پھرتا ہے، اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ جو 51 نمبر کی آیت میں نے پڑھی، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے، اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آئیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایمان لے آئے، مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، پچھلے قصے سنیں، یہ سنیں۔ لیکن نصیحت کی بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو مادی استحکام حاصل ہو تو بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ تاریخ مسلسل ہی سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل نہیں۔ جب بھی کسی قوم نے حق کو نظر انداز کیا، ساری عظمت اور ساری طاقت اور ساری حکومت کے باوجود وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ دنیا میں آدمی کے پاس کتنا ہی زیادہ ساز و سامان ہو، بہرحال موت کے وقت وہ آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ موت کے بعد جو چیز آدمی کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں، نہ کہ دنیاوی عزت اور مادی ساز و سامان۔ اس لیے آدمی ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں ابدی کامیابی کو ترجیح دے۔ وہ دنیا کی تعمیر کے بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔ یہ دعا عرش سے پڑھوائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اس میں روحانیت کا، معرفت کا بہت بڑا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تفسیر میری آئے گی، ریاض التفسیر انشاءاللہ، اس میں اس کی تشریح دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔